امام ترمذی رحمہ اللہ نے ابن عباس سے جو حدیث لائے ہیں، حدیث پہ غور کیجیے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ ان رجلا قال یا رسول اللہ، ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول. رجلا یہ اس میں یعنی یہ مجہول ہے، تعین کیسی ہوگی اس کی؟ کون ہے مراد؟ اس سے کون شخص مراد ہے؟ تو یہاں پر رجلن سے مراد سعد ابن عبادہ ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب الجنائز میں، کتاب التفسیر میں کہہ رہا ہوں، کتاب الوصایا میں، ان سب میں لائے ہیں، اور اس میں اس کی صراحت کی ہی حدیث ابن عباس لا کر کے کہ ان سے مراد سعد ابن عبادہ ہیں. صراحت ہے حدیث کے اندر سعد ابن عبادہ، اور حدیث سنن ترمذی نسائی وغیرہ میں بھی ہے، اور اس میں بالکل صراحت ہے سعد ابن عبادہ. سعد ابن عبادہ مراد ہے رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ ان امی توفیت، ان امی، ان کی جو والدہ ہیں، ان کی والدہ بھی صحابیہ ہیں. ان کی والدہ کا نام ہے عمرہ بنت سعد ابن عمرو ابن زید ابن منات النجاری، بنو النجار سے ہیں. انس بن مالک بھی بنو النجار سے ہیں. اور یہ آپ علیہ السلام کی جو دادی ہیں، کون سی دادی؟ جو ہاشم کی اہلیہ ہیں، ہاشم کی جو بیوی ہیں، عبد المناف کے بیٹے ہاشم، عبد المطلب کی والد ہاشم، انہوں نے یثرب میں جا کر شادی کی تھی نا، یثرب میں، تو وہ بنو نجار سے تھی. یوں آپ علیہ السلام کی جو دادی ہیں وہ بنو نجار سے ہیں. تو اللہ کے رسول کا نسب نامہ یہاں سے دادی کی جو طرف سے یہیں سے جاتا ہے. نسب نامہ تو والد کی طرف سے جاتا ہے، دادی کا نسب نامہ پھر یہیں سے جڑتا ہے بنو نجار سے. اس اعتبار سے ام سلیم وغیرہ بنو نجار سے ہیں. تو ان کی جو والدہ ہیں عمرہ بنت سعد. یہ جو بات ہے کہ ان امی توفیت، بالکل حدیث سے واضح ہے کہ ان کی والدہ کا انتقال کب ہوا؟ عہد نبوت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اللہ کے رسول سے کہنے نا کہ یا رسول اللہ ان امی توفیت. یہ کس سن میں ان کا انتقال ہوا؟ ان کا جو انتقال ہوا ہے 5 ہجری کو. 5 ہجری میں آپ علیہ السلام ایک غزوہ میں گئے تھے، دومت الجندل یا دومت الجندل، جو تبوک کے قریب ہے. سعودی عرب دور حاضر کا جو جغرافیہ ہے آپ اٹھا کے دیکھیں، جو ملک شام کا بارڈر ہے، ملک شام کا جنوبی حصہ، یعنی تبوک جو دور حاضر کا جو اسرائیل اور اردن کو جا کر کے لگتا ہے، وہاں کا قریبی علاقہ ہے دومت الجندل. وہاں جو 5 ہجری میں جو اللہ کے رسول گئے تھے علیہ السلام ایک غزوہ میں، یہ بھی گئے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ. تو اس دوران ان کی والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا مدینے میں. یہ بات ہے. وہ آپ علیہ السلام جب واپس آئے تو آپ نے ان کی قبر کے پاس آئے، ان کی جنازے کی نماز بھی پڑھی گئی. اللہ کے رسول علیہ السلام سے متعلق اس واقعے کی جو تفصیل ہے آپ صحیح بخاری کی کتاب الوصایا حدیث نمبر 2760 اس میں دیکھ سکتے ہیں. باب ما یستحب لمن توفی فجأۃ ان یتصدقوا عنہ. کسی کا اچانک انتقال ہو جائے، کیا مطلب؟ اچانک انتقال ہو جائے اور انہوں نے کوئی وصیت بھی نہیں کی تو ان کی طرف سے کوئی صدقہ کرنا. یہ باب قائم کیا امام بخاری نے رحمہ اللہ. آپ علیہ السلام سے جب یہ صحابی نے کہا ان امی توفیت افینفعها، حمزۃ الاستفہام، افینفعها ان تصدقت عنها، اگر میں ان کی طرف سے یعنی میری والدہ کی طرف سے صدقہ کروں، افینفعها، کیا وہ صدقہ انہیں فائدہ پہنچائے گا؟ افینفع، ینفع یعنی ینفع التصدق، کیا وہ ان کو فائدہ پہنچائے گا؟ وہ ینفع فعل مضارع ہے، ینفع
اور ہا کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ الام کی طرف، فینفعوها. تو جو فاعل ہے وہ کیا ہے؟ وہ التصدق. ضمیر مستتر ہے نا اس میں. لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ التصدق کا لفظ پہلے مذکور نہیں ہے نا. افینفعو فاعل کو اگر آپ ضمیر مانتے ہو تو لازمی طور پر پہلے مذکور ہونا چاہیے نا وہ، اور یہاں وہ مذکور نہیں. ملا علی قاری رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ عربی اسلوب ہے، ضروری نہیں کہ پہلے سے فاعل مذکور ہو. کیوں؟ سوال بتا رہا ہے، کلام کا تقاضا ہی یہی ہے کہ وہ اس میں موجود ہے، وہ اسی سے متعلق سوال ہے. ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات المفاتی میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں کہا وَلِأَبَوَيْهِ. سورۃ النساء کی آیت کریمہ دیکھیے آپ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. ابھی میراث کے مسائل پڑھ کے آئے ہیں آپ لوگ. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. وَلِأَبَوَيْهِ ہی کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ پیچھے مذکور نہیں ہے نا المیت کا ذکر ہے نہیں. وَلِأَبَوَيْهِ المیت یہ معنی اس کا. تو ملا علی قاری رحمہ اللہ نے کہا کہ عربی اسلوب ہے کیونکہ کلام کا تقاضا ہے کہ وہاں آپ اس کو تسلیم کریں، اس بات کو کہ وہاں چیز موجود ہے. جب کلام آپ کر رہے ہیں، کلام کا تقاضا یہی ہے جس سے آپ باہم گفتگو کر رہے ہیں کہ دونوں کے درمیان وہ چیز موجود ہے جس سے متعلق آپ کلام کر رہے ہیں. پہلے سے مذکور ہونا ضروری نہیں ہے. یہ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں ملا علی قاری رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نعم، ہاں آپ ان کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں. صحابی نے کہا فَإِنَّ لِي مَخْرَفًا. مخرفن کہتے ہیں الحدیقۃ من النخل، کھجور کے باغ کو کہتے ہیں، یا انگور کا باغ ہو، انگور کی بیل ہو، اس کو کہتے ہیں مخرفن. کہا کہ میرے پاس جو مخرف ہے فأشہدک، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، انی قد تصدقت به عنہا، میں نے اپنی والدہ کی طرف سے اس کو صدقہ کر دیا ہے. اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اہل علم یہ کہتے ہیں کہ کیا میت ایک مسلمان جب اس کی وفات ہو جاتی ہے، چونکہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم انقطع عملہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے نا، انقطع عملہ، اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، اب عمل نہیں کرے گا وہ. اب جو تین چیزیں اللہ کے رسول نے بتائیں علیہ السلام، ایک تو ہے کہ دعا، جو اس نے دعا کیا ہے اس کے حق میں دعا کی جائے گی، خاص کر اس کی اولاد یا کوئی بھی مسلمان، یا اس نے کوئی کسی کو علم سکھایا ہوگا وہ اسے فائدہ پہنچائے گا اس کو. بات میری واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ لیکن اس کے حق میں جو اس کے اقربا خرچ کرتے ہیں، اس کے حق میں صدقہ کرتے ہیں، وہ اس کو فائدہ پہنچائے گا وہ صدقہ. تو اس میں کتنی وسعت ہے؟ کیا کوئی بھی صدقہ، کوئی بھی مال، یا کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیکی، یا وہ جو اللہ کے رسول نے خاص کر کے بتایا ہو علیہ السلام. پہلے حدیث مبارکہ کو دیکھ لیجیے. امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے جب اس حدیث کو نقل کیا تو آپ نے کہا وَبِهِ يَقُولُ أَهْلُ الْعِلْمِ، کہ اس حدیث مبارکہ کو رکھ کر کے اہل علم یہی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ يَقُولُونَ لَيْسَ شَيْءٌ يَصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ إِلَّا الصَّدَقَةُ وَالدُّعَاءُ. امام ترمذی کیا کہتے ہیں اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں؟ کہ صرف صدقہ، یعنی اس کے اقربا، اس کی اولاد، اس کی بیوی، اس کے اقربا، یا بیوی کا انتقال ہوا تو اس کے شوہر، اس کی اولاد، اس کے نام پر کسی کو کھلاتے ہوں، پہناتے ہوں، کوئی مسجد بناتے ہوں، یا کچھ اور کوئی بھی نیکی کا کام انجام دیتے ہوں مالی اعتبار سے، یا اس کے حق میں دعا کرتے ہوں، وہی چیز اسے فائدہ پہنچائے گی. کوئی اور بھی چیز اسے فائدہ پہنچائے گی، بدنی عبادتیں. یہ ایک اصل سوال ہے. دیکھیے ابن عبد البر رحمہ اللہ، انہوں نے بہت مفصل لکھا ہے
بہت تکلیف ہوئی یہ ڈھونڈنے کے لیے. ابن عبد البر رحمہ اللہ جو جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 125، جو میرے پاس کا جو نسخہ ہے دار الوحی کا، جلد نمبر 25 اور صفحہ نمبر 125، اس میں ابن عبد البر رحمہ اللہ نے معطا کی اسانید سے متعلق ہے تمہید لما فی المعطا من المعانی والاسانید، لیکن اس میں اسانید کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی شرح بھی ہے. الاستذکار میں فقہی اعتبار سے اس کی گفتگو کی گئی ہے اور کچھ اسانید پر بھی. ابن عبد البر رحمہ اللہ نے لکھا، صفحہ نمبر بتانے میں آپ کو 125، معطا کے اعتبار سے حدیث نمبر 77. دیکھیں ابن عبد البر نے کیا لکھا، وَأَمَّا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيث، کون سی حدیث؟ حدیث سعد بن عبادہ سے متعلق. وَأَمَّا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيث فَمُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ فِي جَوَازِ صَدَقَةِ الْحَيِّ عَنِ الْمَيِّتِ لَا يَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ وَأَنَّهَا مِمَّا يَنْتَفِعُ الْمَيِّتُ بِهَا. اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اہل علم کا اس بات پر اجتماع ہے، اہل علم اس بات پر مجتمع ہے، ان کا اجماع ہے کہ ایک الحی المسلم، ایک وہ شخص جو زندہ ہے مسلمان، عن المیت المسلم، ایک وہ شخص جو فوت شدہ مسلمان ہے، اسے وہ اس کے حق میں صدقہ کر سکتا ہے. وَأَنَّ صَدَقَةَ مِمَّا يَنْتَفِعُ الْمَيِّتُ بِهَا، ایک مسلمان، فوت شدہ مسلمان اس صدقہ سے منتفع ہوگا، مستفید ہوگا، اسے وہ چیز فائدہ پہنچائے گی. وَكَفَى بِالْإِجْمَاعِ حُجَّةً، اہل علم کا اجماع ہے اس بات پر اور اس کے حجت ہونے کے لیے کافی ہے. ابن عبد البر نے کہا رحمہ اللہ، وَهَذَا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ أَن يُدْرِكَهُمْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ عَمَلُ الْبِرِّ وَالْخَيْرِ بِغَيْرِ سَبَبٍ مِّنْهُمْ. کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ایک مسلمان کو اس طرح سے فائدہ پہنچا جاتا ہے. ابن عبد البر رحمہ اللہ نے جلد نمبر 26 اور صفحہ نمبر 110 اس حدیث کو، چونکہ ہشام بن عروہ نے روایت کیا ہے، حدیث عائشہ جو صحیح بخاری میں موجود ہے، اس کے بارے میں لکھا، دیکھیں بہت تفصیل کے ساتھ. وَهَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا مُجْتَمَعٌ عَلَى الْقَوْلِ بِمَعْنَاهُ وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ صَدَقَةَ الْحَيِّ عَنِ الْمَيِّتِ جَائِزَةٌ مَرْجُوٌّ نَفْعُهَا وَقَبُولُهَا إِذَا كَانَتْ مِنْ طَيِّبٍ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَلَيْسَتْ الصَّدَقَةُ عِنْدَهُمْ مِنْ بَابِ عَمَلِ الْبَدَنِ فِي شَيْءٍ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ عَنْ أَحَدٍ وَجَائِزٌ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ وَلِيِّهِ وعن غيره وهذا مما ثبتت به السنة ولم تختلف فيه الأمة. یعنی ایک شخص اس کی اولاد میں سے ہو یا کوئی عام مسلمان مسلم فوت شدہ کو، موتا کو صدقہ کر کے فائدہ پہنچا سکتا ہے، جسے دعا کر کے فائدہ پہنچا سکتا ہے. لیکن صدقہ کرنا، یہ صدقہ بدنی عبادت نہیں ہے، مالی عبادت ہے، مالی عبادت ہے، بدنی عبادت نہیں. بدنی عبادت جائز نہیں ہے. جیسے کوئی کسی کے لیے میں 2 رکعت پڑھتا ہوں، کس کے لیے؟ میری ماں کے لیے، میرے باپ کے لیے، فلاں مسلمان کے لیے. آپ بدنی عبادت نہیں کر سکتے، مالی عبادت کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس کے لیے نص موجود ہے. بدنی عبادت میں حج بھی ہے نا، بدنی عبادت میں تو حج بھی ہے، اور اللہ کے رسول سے سوال بھی کیا گیا اور آپ نے اجازت دی. اس سلسلے میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے سورۃ النجم کی جو آیت کریمہ ہے، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، آپ پڑھیے، بہت مفصل آپ نے لکھا ہے. میرے پاس جو 10 جلدوں والا نسخہ ہے اس میں جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 138. ابن عثیمین نے پہلی بات تو یہ کہا، یہ ابن عثیمین نہیں، ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے کہ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، آپ جو کریں گے آپ پائیں گے، میں جو کروں گا میں پاؤں گا، میری نہیں کہ آپ کو کیوں. لیکن وہ آیت کریمہ عام ہے اور یہ حدیث مبارکہ خاص ہے. اور
خاص ایک نقطہ نظر ہے، عام کو اس پر آپ منطبق نہیں کر سکتے، لیکن عام ہے تو خاص کو اس پر منطبق کر سکتے ہیں. تو یہ عام مسئلہ ہے، عام مسئلہ ہے. لیکن ایک شخص، ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے صدقہ کر سکتا ہے، ہاں کر سکتا ہے. اس عام آیت مبارکہ کو رکھ کر اس کی نفی نہیں کی جا سکتی. یہ خاص بات ہے، اس کی اجازت دی اللہ کے رسول نے. ہاں صدقہ کر سکتے ہیں، یہ خاص حدیث ہے. شیخ ابن عثیمین نے کہا وقد استدل بعض اہل العلم على انه لا يمكن ان ينتفع الميت بثواب عمل غيره وان ليس للانسان الا ما سعى. اس آیت کو رکھ کر کے بعض اہل علم نے استدلال کیا کہ کوئی بھی شخص ایک میت کو، موتا کو، فوت شدہ مسلمان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. کیوں؟ وان ليس للانسان الا ما سعى، لان اللہ قال وان ليس للانسان الا ما سعى. وعلى هذا فلو انك صليت ركعتين لزيد وهو میت. ایک شخص، ایک مسلمان زید، کوئی بھی مسلمان، اس کا انتقال ہو چکا ہے، آپ اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے آپ، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. روزہ رکھ سکتے آپ؟ نہیں رکھ سکتے آپ. حج کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کے رسول کی حدیث ہے علیہ الصلوۃ والسلام، جو صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ. ایک مسلمان، اس کے روزے، فرض روزے رمضان کے، وہ 17 رمضان کو انتقال ہوا اس کا، لیکن 15 رمضان کا روزہ نہیں رکھا اس نے، 16 کا بھی نہیں رکھا، 17 کا بھی نہیں رکھا، جبکہ 17 تاریخ کو اس وقت انتقال ہوا جب فجر کی نماز ہو چکی تھی. اب روزہ اس پر ہو چکا تھا اور اس نے روزہ نہیں رکھا. 3 روزے اس کے اوپر ہیں. صام عنہ ولیہ، اس کا سرپرست روزہ رکھے گا اس کی. تو روزہ تو بدنی عبادت ہے نا. لیکن وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، وہ آیت اپنے اصل پر باقی ہے کہ وہ عام ہے، اور عام حکم یہی ہے کہ کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے بدنی عبادت سے. مالی عبادت اس کے لیے تو خاص دلیل ہے. تو بدنی عبادت یہ عام روزوں سے متعلق بات نہیں ہے، یہ رمضان کے فرض روزوں سے متعلق بات ہے. اگر ایسا ہو 18 تاریخ کا روزہ کیوں رکھے گا اس کے لیے؟ 19 تاریخ کا روزہ رکھے گا کیوں اس کے لیے؟ جبکہ انتقال ہوا اس کا 17 کو. 17 سے پہلے کے جو روزے اس کے فرض باقی ہیں اس کو رکھے گا نا، وہ 18 کا تو نہیں رکھے گا. بات میری واضح ہوئی آپ کو؟ یہ چیز نظر کا روزہ ہے وہ رکھنا ہے اس کے لیے. کیوں؟ وہ اس کے اوپر واجب فرض ہے. لیکن تطوعات کی قبیل سے عہد نبوی میں ایک مثال دے دیں، کسی نے کسی کے لیے روزہ رکھا ہو، خلفائے راشدین کے زمانے میں کسی مسلمان نے کسی کے لیے روزہ رکھا ہو، نہیں، تو اس حدیث سے استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ بدنی عبادت بھی کر سکتے ہیں. جہاں تک مسئلہ حج کا ہے، حج اس لیے کہ اللہ کے رسول کی طرف سے نص ہے. آپ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ افاحج عنہ، کہ میرے والد بہت بیمار ہیں، نہیں رکھ سکتے، سواری پر بھی نہیں بیٹھ سکتے ہیں، یا ان کا انتقال ہو چکا، ایک صاحب نے کہا میں ان کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ آپ نے کہا کہ ہاں رکھ سکتے ہیں. تو یہ حدیث مبارکہ بھی تو خاص ہے نا. خاص کس معنی میں؟ نص ہے نا حج سے متعلق. کیا اس کو رکھ کر کے عبادات میں قیاس کر سکتے ہیں کہ سبھی عبادات سے متعلق؟ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ موقف بہت سخت موقف ہے. کہتے ہیں کہ ولا شک ان هذا القول له وجهة نظر قویہ، یہ ایک سخت ٹھوس موقف ہے یہ، کیونکہ یہ تو خاص ادلہ ہیں، نص موجود ہے. اس کو رکھ کر کے کوئی نماز ہی پڑھ لے، اس کو رکھ کر کے کوئی تسبیح پڑھنے کے لیے بیٹھے، اس کو رکھ کر کے کوئی مطلب کوئی بھی نہیں کہ کام آج میں درس دے رہا ہوں، یا کوئی آدمی کہتا کہ آپ آج ایک درس دیجئے اس کا ثواب میرے ابا کو ملے. ایسا نہیں ہوگا. بدنی عبادتیں آپ دوسروں کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے یہاں تک کہ اس کے لیے نص نہ آ جائے. آج میں ایک پارا پڑھ رہا ہوں، کس کے لیے؟ یہ ہمارے ابا کے لیے. یا کسی کو بلا کے بول رہے کہ آپ ایک پارا پڑھ دیجئے ہمارے ابا کے لیے. ابن عثیمین نے ایک دلچسپ بات کہی. ایک تو یہ دلائل کی روشنی میں ثابت نہیں ہے بدنی عبادتیں. دوسرا یہ کہا کہ آپ کو بھی تو بدنی عبادتوں کی ضرورت ہے. آپ کا انتقال ہو جائے تو، ان کا تو انتقال ہو چکا ہے، آپ زندہ ہیں، آپ اپنے لیے کیجئے، کیوں دوسروں کے لیے کر رہے ہیں آپ؟ ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ کر رہے ہیں وہ آپ کو بھی پورا مل جائے، آپ کے والد کو بھی پورا مل جائے.
ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ دیگر عبادت کر رہے ہیں، آپ کے والد نے آپ کو سکھایا ہے تو وہ اجر ملے گا ان کو انشاءاللہ. لیکن یہ کہ اب 2 رکعت میں نماز پڑھتا ہوں یہ میرے والد کے لیے، یہ گویا کہ اب آپ کا تو نہیں ہے نا اس میں حصہ، تو آپ کیجیے، آپ زندہ ہیں، آپ کو فائدہ ہونا ہے بھی. ان کا تو انتقال ہو چکا ہے، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں آپ. تو بدنی عبادتوں کے لیے دلائل چاہیے. نقطہ واضح ہو آپ کو. عید الاضحیٰ میں قربانی یہ تو نص سے کوئی صراحتاً حدیثی نہیں ہے میت کے لیے قربانی دینے سے متعلق. جو اللہ کے رسول نے کیا علیہ السلام، ایک تو وہ عموم ہے، اللہ کے رسول نے اپنی پوری امت کے لیے کیا اور وہ آپ کے خصائص میں سے ہے. خصائص کی دلیل کیا ہے؟ ابو بکر عمر نے نہیں کیا، راوی حدیث نے نہیں کیا علی بن ابی طالب نے. لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ موتا کے لیے جو ہے مطلب قربانی دی جائے خصوصی طور پر. اللہ کے رسول نے کبھی کسی خاص نام لے کر نہیں کیا آپ نے. نقطہ واضح ہو آپ کو. تو بدنی عبادتیں یہ ثابت نہیں. شیخ ابن عثیمین نے اس سلسلے میں بہت مفصل لکھا ہے، آپ ضرور دیکھیں صفحہ نمبر 138 جلد نمبر 10 میں. بہرحال اس سلسلے میں یہی بات ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے جو چیز نص سے ثابت ہے ہم اسی کے مکلف ہیں. صدقہ کر سکتے ہیں، ہاں کر سکتے ہیں. حج کر سکتے ہیں، ہاں والد کرم پر حج کر سکتے ہیں اگر اس کا حج ہو چکا ہو، حج بدل، یا کوئی اور بھی جا کے مسلمان کر سکتا ہے. روزہ وہ مسلمان رکھ سکتا ہے. قرض ادا کرنا ہے کوئی بھی مسلمان لے کے اس کے لیے فائدہ پہنچا سکتا ہے. لیکن بدنی عبادتیں وہی ہیں جو نص سے ثابت ہیں. مالی عبادتیں اس کے لیے دلیل موجود ہے. اچھی طرح بات واضح ہو گیا آپ کو. یہ اس حدیث کا خلاصہ ہے. جن احادیث میں آتا ہے کہ اقرؤ سورۃ یاسین لموتاکم وغیرہ، اپنے موتا کے لیے سورہ یاسین پڑھیں، قرآن پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، یہ سب احادیث سنداً ضعیف ہیں. شیخ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے کچھ احادیث کا ذکر کیا ہے اور اس کا دراسہ بھی کیا. تو یہ موقف درست نہیں ہے کہ جو ہے اہل علم کا اتفاق ہے، جمہور اہل علم، جمہور ایک تو اس پر نہیں ہے. دوسری بات یہ دلائل کی معاری سے یہ موقف کہ آپ قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، بدنی عبادتیں، زبانی عبادتیں، دعا کے قبیل سے وہ تو بالکل ثابت ہے. لیکن قرآن، ذکر و اذکار ان کے لیے یہ شرعاً ثابت نہیں ہے. ایک موتا کو، مسلم فوت شدہ کو آپ اس سلسلے میں فائدہ پہنچائیں. یہ جو حدیث مبارکہ ہے، اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ وصیت کرنے سے متعلق اللہ کے رسول نے ابھارا ہے، بلکہ ضروری قرار دیا ہے. صحیح بخاری کی کتاب الوصایا کا ابتدائی حصہ پڑھ کر کے دیکھیے، اللہ کے رسول نے خوب زور دیا ہے وصیت کر کے مرنے سے متعلق کہ ایک مسلمان کو 2 راتیں بھی ایسی نہیں گزارنی چاہیے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو. لیکن اس حدیث سے اہل علم نے استدلال کیا کہ یہ خاتون جو صحابیہ وفات پائیں، انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا، اے اللہ کے رسول، ان امی افتلتت، صحیح بخاری کی روایت ہے، افتلتت فلتتن ای بغتتن، اچانک ان کی ماں کا انتقال ہو گیا اور یہاں پر موجود نہیں تھے. اور یہ بھی صراحت ہے صحیح بخاری میں کہ ولم توصی، وصیت بھی نہیں کی انہوں نے. تو آپ علیہ السلام نے اچھا وصیت بھی نہیں کی، کیسے وصیت نہیں کی انہوں نے؟ یہ تو گناہ کا کام کیا نا، ایسا نہیں کہا اللہ کے رسول نے. تو آپ کا انکار نہیں کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک مسلمان وصیت کیے بغیر مرتا ہے اس کے لیے جائز ہے، وہ آثم نہیں ہے. سمجھا آپ نے؟ کیوں کہا کہ میری ماں نے وصیت نہیں کی. اب یہ کہنا کہ اللہ کے رسول نے اس لیے مذمت نہیں کی ان کی کہ ان کا تو انتقال ہو چکا ہے. اللہ کے رسول مذمت کر سکتے تھے نا، تاکہ جو زندہ ہے ان کے لیے تو آنکھیں کھل جائیں، ان کو تو احساس ہو، احساس تو دلائیں. لیکن اللہ کے رسول بالکل خاموشی اختیار کی، اور وہ نبوت کا دور ہے، وحی کا دور ہے. اللہ کے رسول کو آگاہ کیا جا سکتا تھا، لیکن آپ کی خاموشی تقریر ہے، حدیث تقریری. تو آپ کا سکوت یہ دلیل ہے کہ اگر کوئی مسلمان وصیت کے بغیر مرتا ہے وہ آثم نہیں ہوگا اس ترک کی وجہ سے، وصیت کو نہیں لکھنے کی وجہ سے آثم نہیں کہلائے گا. نقطہ واضح ہو آپ کو جی. ایک اور بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ صحابی نے کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے، سب یہاں پر موجود نہیں، کہا کہ اے اللہ کے رسول وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، مجھے یقین تھا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو ضرور کہہ دیتی کہ تم صدقہ کرو، مجھے حکم دیتی یا صدقہ کرتی ہوں، یا صدقہ کرنے سے متعلق کہتی ہوں. وَأَظُنُّهَا، اس سے اہل علم نے استدلال کیا، جیسے کہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اتحاف الطالب الاحوذی بشرح جامع الامام الترمذی، شیخ محمد الاثیوبی کی، یہ مکہ میں رہتے ہیں، افریقی عالم ہیں،
حبشہ کے، مکہ میں رہتے ہیں، بہت مفصل لکھتے ہیں. انہوں نے لکھا کہ اس حدیث کی روشنی میں یہ بھی ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ مسائل کہہ رہا ہوں، معاملات میں ظن غالب کی کتنی اہمیت ہے. ظن غالب ایک شرعی مسئلہ بنتا ہے، ظن غالب کی بنیاد پر معاملات طے پاتے ہیں. اسی لیے علامہ قرطبی رحمہ اللہ ہیں، دیگر اصحاب علم، امام نووی ہے، ان سب اصحاب علم نے کہا کہ ظن غالب کی بنیاد پر معاملات طے پاتے ہیں. شریعت کی بے شمار مسائل ظن غالب، یقین کامل پر نہیں، ظن غالب کی بنیاد پر معاملات طے پاتے ہیں. صرف ظن پر نہیں، ظن غالب. سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ ایک راوی کو آپ ثقہ کہتے ہیں، وہ آپ پر وحی نازل ہوئی یا ظن غالب ہے؟ وہ ظن غالب. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ کہا کہ دین کا ایک بڑا حصہ ظن غالب پر قائم ہے، ظن پر نہیں. ہاں یہ اصطلاح ہے، اس پر مستقل علوم الحدیث جو مقالہ ہے ہمارے پاس، شیخ صلاح الدین مقبول کے زیر نگرانی علی گڑھ میں ہوا تھا نا، تو اس میں ایک مستقل مضمون ہے، ضرور پڑھیے گا، بہت علمی ہے، بہت دقیق ہے، طالب علم کو ضرور پڑھنا چاہیے. ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے اس حدیث مبارکہ سے، جیسے کہ شیخ محمد الاتھیوبی نے کہا کہ ماں کی موجودگی، ماں زندہ ہے، ماں کے زندہ ہوتے ہوئے بھی بیٹا جہاد کے لیے جا سکتا ہے، ماں کی اجازت ہو وغیرہ. کیوں؟ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ غزوے میں شریک تھے، کہاں پر؟ دومۃ الجندل میں، اور ان کی ماں مدینے میں وفات پا گئی اور یہ وہاں پر موجود نہیں تھے. سمجھ رہے اس بات کو؟ جی. جیسے ایک طالب علم، ماں کہتی ہے کہ مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، تو وہ گھر میں رہے، لیکن ماں کہتی ہے جاؤ، تو ماں گھر میں رہ گیا، پڑھنے کے لیے آ سکتے ہیں ادھر. اس حدیث مبارکہ کی ضمن میں یہ بھی ایک استدلال کیا گیا ہے. بہرحال اللہ کے رسول کی باتیں ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. امام نووی رحمہ اللہ انہوں نے دیکھیں آپ جلد نمبر 7 المجلد الثالث ہے، لیکن جلد نمبر 7 میں صفحہ نمبر 102 اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں امام نووی نے کہا وفی هذا الحدیث، غور کیجیے، وفی هذا الحدیث ان الصدقة عن المیت تنفع المیت ويصل ثوابها وهو كذلك بإجماع العلماء وكذا اجمعوا على وصول الدعاء وقضاء الدين بالنصوص الواردة في الجميع ويصح الحج عن الميت إذا كان حج الإسلام وكذا إذا وصى بحج التطوع على الأصح عندنا واختلف العلماء في الصوم إذا مات وعليه صوم على وجوب دلالت کرتا ہے، وعليه صوم وإن لم يكن عليه صوم، سمجھ رہے ہیں ہم، لا يصوم عليه، لا يصوم له، فالراجح جوازه عنه للأحاديث الصحيحة فيه، والمشهور في مذهبنا أن قراءة القرآن لا يصل ثوابها، وقال جماعة من أصحابنا يصله ثوابها، وبه قال أحمد بن حنبل، وأما الصلاة وسائر الطاعات فلا تصله عندنا ولا عند الجمهور، وقال أحمد يصله ثواب الجميع كالحج. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ سبھی طرح کے امور اسے فائدہ پہنچاتے ہیں، لیکن راجح قول یہی ہے واللہ اعلم کہ جو نص سے ثابت ہے، مالیات اور بدنی عبادات میں جو نص سے ثابت ہے وہی چیزیں اسے فائدہ پہنچاتی ہیں، واللہ اعلم، اس کے علاوہ نہیں. امام نووی نے جو بات کہی ہے عربی میں جو عبارت پڑھا میں نے، وہ میں نے آپ کو اس سے پہلے خلاصہ میں آپ کو بتا دیا ہے، بات بالکل واضح ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا